اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور وہی ہیں دوزخ کا ایندھن كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ان کا حال بھی فرعونیوں جیسا ہے والذین من قبلہم اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے ہو گزرے کذبوا بآیاتنا جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو فأخذہم اللہ بذنوبہم پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے قل للذین کفروا فرما دیجئے کفر کرنے والے لوگوں کو ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ اور تمہیں ہانک کر لایا جائے گا دوزخ کے پاس وَبِئْسَ الْمِہَادُ اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا تحقیق تمہارے سامنے ہو گزری ہے ایک نشانی دو جماعتوں میں کہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑنے والی ہے وَأُخْرَى کافرہ اور دوسری جماعت کافر جماعت ہے یرونہم مثلیہم رأی العین وہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اپنے سے دو گنا آنکھ کا دیکھنا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اور اللہ تعالی مضبوط کر دیتا ہے اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس واقعہ میں بڑی عبرت کا سامان ہے دیکھنے والوں کے لیے صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه گرامی قدر سامعین حضرات محترم درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک آج ہمارا سبق ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالی کی ذات عالیہ کا کامل یقین نصیب فرمائیں۔ حضرات محترم، اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، قرآنی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض محکمات ہیں جن سے شرعی احکامات ثابت ہوتے ہیں اور ان کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے، اور بعض آیتیں متشابہات ہیں کہ جن کا معنی، مفہوم، مقصد، تفسیر تو معلوم نہیں ہو سکتا، البتہ حکم یہ ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ کے قرآن کے ایک ایک حرف پر یقین رکھنا لازم ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں نے کہا کل من عند ربنا، ہم ایمان لا چکے ہیں کیونکہ یہ سارا کلام ہمارے رب کی جانب سے آیا ہے۔ ہمیں تفسیر سمجھ آئے یا نہ آئے، آئے محکمات ہیں تو بھی یقین ہے، نہ آئے سمجھ متشابہات ہیں تو بھی یقین ہے۔ پھر متشابہات کیا ہیں؟ فرمایا کہ عیسائیوں کا یہ اعتراض کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کے اندر روح اللہ اور کلمت اللہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو روح اللہ، اللہ کی روح، مفہوم تو یہ تھا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی روح، ساری روحیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں تو مخلوق ہیں۔ کلمت اللہ، اللہ کی بات، کلمہ کن، کہ حضرت بی بی مریم نے شادی تو نہیں کی ہے، البتہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم اور کلمہ کن سے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، طاقتوں کے مالک ہیں۔ عیسائیوں کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ ان کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے، کوئی خاص تعلق ہے۔ اچھا جی، اللہ کے بیٹوں جیسے ہیں، یہ بھی بیٹے ہوئے تو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ آگے چل کے یہ ایک اور عجیب انداز سے اسی شبہ کا جواب آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بنا باپ کے پیدا ہو جانا یہ ان کی معبودیت کی دلیل ہے، یہ ان کے الہ ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کے صاحب اختیار ہونے کی دلیل ہے۔ تو سنو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم کے حال جیسا ہے۔ تمہیں آدم سے تو شبہ نہ پڑا جس کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں، تمہیں شبہ ہوا تو اس سے جس کی کم از کم ماں تو ہے۔ فرمایا کہ تمہیں شبہ یہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا اپنے دل میں۔ خیر، بہرحال اللہ تعالیٰ نے جواب دیے کہ یہ متشابہات ہیں، کلمہ روح اللہ، کلمت اللہ، ایسے متشابہات ہیں جیسے قرآن میں آیا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ تو اب اس کو کوئی بھی سمجھ سکتا وہ کیسا ہے؟ نہیں، اس کھوج اور ٹوہ میں پڑنے کی ضرورت، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ بس اتنا یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کیسا چہرہ، کیسا ہاتھ، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب قرآن مجید میں آیا کہ والسماوات مطویات بیمینہ، دن قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں 7 زمینیں، 7 آسمان یوں اللہ نے مٹھی میں اٹھا رکھے ہوں گے۔ والسماوات، 7 آسمان مطویات، لپٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو یوں کر کے اٹھا لیں گے۔ اب کیا ہے، یہ مثال تو دی جا سکتی ہے، اشارہ تو میں نے کر دیا کہ یوں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن اس کی کنہ اور حقیقت کو سمجھنا ہمارے بس کی بات۔ کیسا ہوگا؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو جو چیزیں گہرائی تک سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، متشابہات ہیں، تو ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ ایمان کو داؤ پہ مت لگائیے۔ عیسائیوں نے ایسے کلمات روح اللہ، کلمت اللہ کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا ڈالا۔
کہ وہ تو اللہ کے شریک ہیں، وہ تو اللہ کے جز ہیں، اللہ میں سے ہیں۔ ان سارے شبہات کا جواب دیا اور آخر میں فرمایا جو کسی ہستی کو اللہ کا جز قرار دے کر اللہ کا شریک بنانے کی کوشش کرے، اللہ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ شاہ بولیے کیا جی؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، فرمایا وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں حلول کر کے اتر آئے ہیں۔ جس نے اللہ کو دیکھنا ہو وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بدن میں حلول کر جائیں، یہ نظریہ کفریہ ہے، اور ایسا کہنے والوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ پھر ایک اور جماعت تیار ہو گئی عیسائیوں کی، انہوں نے کہا جی نہیں، اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرے ہیں، تین ہستیاں ملتی ہیں تو ایک معبود تیار ہوتا ہے۔ کون؟ باپ بیٹا روح القدس، نعوذ باللہ۔ باپ بیٹا اللہ کی ذات، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور جبریل امین کی ذات۔ آج بھی عیسائی جب جانور ذبح کرتے ہیں تو ہماری تکبیر کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں جائز ہیں۔ ان کے ہاں کیا ہے؟ باپ بیٹا روح القدس، باپ بیٹا، تو اس طرح جانور تو حرام ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ غیر کا نام لینے سے جانور کیا ہوگا بھائی؟ حرام ہوگا۔ تو عیسائیوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی دو ہستیاں اور ہیں اور تیسرے کون ہیں؟ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث، یہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء ہیں، اللہ تعالیٰ جز ہیں تیسرے، اور یہ تین ملے تو ایک معبود ہوتا ہے، یہ بھی کافر ہیں۔ اب آؤ جی کافروں کا انجام تو سنو۔ ان کا پہلے نظریہ بتا کے فتویٰ لگایا، ان کی حقیقت کو ظاہر کیا، پھر آگے جو کافر بنا اس کا انجام کیا ہے۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک یہ بات سمجھائیے۔ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جب اللہ کے حضور پیشی لگے گی من اللہ تو اللہ سے چھڑانے کے لیے کافر جتنے بھی جتن کر لیں، نہ ان کے مال کام آ سکتے ہیں، نہ ان کی اولادیں کام آ سکتی ہیں۔ یہ مال خرچ کر ڈالیں تو بھی اللہ ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور اگر یہ اولادیں اپنے فدیے میں دے دیں تو بھی اللہ ان کو چھوڑنے والے، آ گئے گرفت میں۔ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک ہم وقود النار، یہ کافر دوزخ کا ایندھن ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ایندھن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگ جلاتے ہیں، مقصد کھانا بنانا ہے، اس پر مقصد کھانا بنانا ہے، مقصد کھانا بنانا ہے، لیکن یہ جو آگ جلی ہے اس کی بنیاد میں تو ایندھن ہے۔ آگ کی بنیاد میں کیا؟ اب گناہگاروں کو جہنم کی آگ میں جلانا ہے، آگ ہوگی تو جلیں گے۔ مولا یہ آگ کیسے؟ فرمایا اس آگ کا جو ہم نے ایندھن اور بطور لکڑیوں کے استعمال کیا ہے وہ کافروں کا استعمال کیا ہے۔ کن کا؟ فرمایا نا وقودها الناس والحجارہ، ہے نا، فاتقوا النار، آگ سے بچو، التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وقود جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، لوگوں کو بطور ایندھن کے، یعنی لوگوں میں سے کافر لوگ اور پتھر، ان کو ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے ہم نے آگ بھڑکائی، اور ہے کن کے لیے؟ اعدت للکافرین، پھر یہ تیار کی گئی ہے انہی کافروں کے لیے۔ جل کے آگ بھڑکی اور آگ بھڑکا کے پھر جلانا کن کو ہے؟ پھر کافروں کو، عذاب بھی نہیں کو دینا ہے۔ تو ایندھن تو جب ہم ڈالتے ہیں تو وہ راکھ بن کے ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، جو بھی جہنم میں جائے گا اس سے نہ موت آئے گی نہ وہ مزے کی زندگی جیے گا، اس کو موت تو آئے گی ہی نہیں، بس وہ جلتا ہی جلتا رہے گا، کیونکہ موت تو دکھوں کا مداوع ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 فرشتوں کو 1,000 سال تک یہ حکم دیا، 70,000 فرشتوں کو 1,000 سال تک یہ حکم دیا کہ جہنم کی آگ بھڑکاؤ، جلاؤ،
70,000 کی جماعت اور دن کتنے؟ 1000 سال. انہوں نے 1 قرن 1000 سال تک آگ بھڑکائی، خوب بھڑکائی، آگ کا رنگ سفید ہو گیا. پھر دوسری جماعت آئی 70,000 کی، 1000 سال تک اب تم نے اس کو دہکانا ہے. انہوں نے خوب جوش دیا آگ کو، خوب جوش، آگ کا رنگ لال ہو گیا. پھر تیسری جماعت آئی 70,000 کی، تم نے 1000 سال تک تم نے آگ بھڑکانی ہے. 1000 سال تک ان 70,000 فرشتوں نے آگ بھڑکائی تو جہنم کی آگ کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا. اب جہنم کی آگ کا رنگ کالا سیاہ ہے. کیوں؟ آگ کا رنگ کالا ہوگا تو اس سے روشنی کا فائدہ اٹھایا جا سکتا؟ آگ کا رنگ ہی کالا ہے تو اس سے روشنی کیا ہوگی؟ اور پھر اس کے اندر گرمی اور حدت اتنا زیادہ پیدا ہو گئی کہ دنیا کی جو آگ ہے، جہنم کی آگ کو 70 گنا ٹھنڈا کیا جائے تو دنیا کی آگ نکلتی ہے. 70 گنا، 70 بار اس کو ٹھنڈا کیا جائے تو دنیا کی آگ بنتی ہے. آج دنیا کی آگ میں انسان ایک لمحہ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہے کیا؟ انگارہ مٹھی میں لے سکتا ہے کیا؟ بہت مشکل ہے. تو میرے بھائیوں، کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت. قرآن کہتا ہے تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ کا پہلا حملہ دل پر ہوگا. تطلع، وہ پہنچ جائے گی، مطلع ہوگی، علی الافئدہ، دلوں پر. کیوں؟ اسی دل میں کفر چھپا ہوتا ہے، اسی دل میں شرک ہوتا ہے، اسی دل میں نفرت ہوتی ہے، اسی دل میں کینہ ہے، اسی میں بغض ہے، اسی میں حسد ہے، اسی میں کھوٹ ہے، اسی میں نفاق ہے، اسی میں میل ہے. تو جہاں پہ کچرا ہوتا ہے وہیں جا کے آگ حملہ کرے گی. جہاں یہ گناہوں کا انبار ہے، آگ جہنم کی سب سے پہلے اسی دل کو جا کے جلائے گی. پہلا حملہ دل پہ ہوگا. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا کافر لوگ کچھ بھی کر لیں، ان کے مال، ان کی اولادیں ہرگز ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے نہیں ہیں. ان کو چونکہ ناز ہے کافروں کو، ہماری اتنی اولادیں ہیں، ہمارا اتنا کاروبار ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے، لہذا جی دیکھو اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتے تو اللہ ہمیں دنیا میں اتنا کچھ دیتے. معلوم ہوا اللہ نے دنیا میں دیا ہے تو اللہ دنیا میں ہم سے کیا ہیں؟ راضی ہیں. تو جب دنیا میں راضی ہیں تو آخرت میں بطریق اولا راضی ہوں گے. آج بھی ہوتا ہے حرام حلال کوئی پتہ نہیں، کوئی تمیز نہیں کیسے کمایا ہے، اور جناب کما کے پھر کہتا ہے جی اللہ بڑے راضی ہیں مجھ پر. یہ تو پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہیں یا اللہ ناراض ہے. دینے کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک مہمان آیا ہے گھر میں، آپ نے چلیں گھر میں آپ نے ایک پرندہ پالا ہوا ہے، بہت شوق سے پرندہ پالا ہوا ہے. آپ کبھی اس کو جو ہے نا وہ خالص گھی کی چوری بنا کے کھلا رہے ہیں، کبھی جناب اس کو بہترین دانہ دے رہے ہیں، کبھی کچھ، کیونکہ آپ اسے محبت بہت رکھتے ہیں. اتنا خوبصورت پرندہ، اتنا محبتوں سے آپ نے اس کو پالا ہے. لیکن ایک پرندہ ہے، آپ نے جال بچھایا، اس کے نیچے آپ نے دانے پھیلا دیے اور پرندہ آ رہا ہے، آپ نے دانہ اسے بھی ڈالا، دانہ اسے. کہ یہ ڈالنا ایک جیسا ہے؟ جی، اس کی سیوا کرنا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے اور اسے گرفتار کرنا ہے. اسے دانہ دکھا کے اللہ تعالیٰ اپنے تابع داروں کو، اپنے پیاروں کو دنیا میں جو کھلا رہے ہیں، اللہ ان کی سیوا کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پال پوس رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت، اللہ ان کا اکرام کر رہے ہیں. لیکن کافروں کو جو دیا جا رہا ہے تو یہ جال تلے کا دانہ ہے. آ جائے کافر، آ جائے سب جمع ہو جائیں، کہیں جی بہت مل رہا ہے، کیسے آیا؟ جیسے آیا. جب آ جائیں گے ایک ہی بار ڈوری کھینچیں گے اور سارے کافر کیا ہوں گے؟ گرفت میں آ جائیں گے. آپ کو یہ مت سمجھے کہ یہ میری خدمت کی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کانٹے پہ اگر ہم گوشت کی بوٹی لگا دیتے ہیں تو کیا یہ مچھلی کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ تو مچھلی کی خدمت نہیں ہے، یہ تو کیا ہے بھائی؟ بوٹی دیکھے گی، آئے گی، اسے کیا پتا کہ اس بوٹی کے اندر میرے لیے کتنی بڑی موت چھپی ہوئی ہے، میرا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. تو کافر کو کیا پتا کہ یہ مال و دولت ہے، اس کے پیچھے اس کے لیے کتنی بڑی اللہ کی گرفت تیار ہے، کتنی بڑی گرفت تیار ہے. اللہ تعالی جو بھی دیں حلال کا دیں اور برکتوں والا عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ آخرت میں حساب نہ لیں۔ فرمایا اولئک ہم وقود النار، یہ کافر جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہیں، انہی کے ذریعے ان کو بطور لکڑیوں کے استعمال کیا جاوے گا اور ان کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جاوے گی، اس کے بعد پھر انہی کو اس میں عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ کافر مت سمجھیں کبھی متشابہات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں شبہات ڈال کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا، ایسے آتی ہے کدأب آل فرعون، دیکھو کیسا حال ہوا فرعونیوں کا، کیسا حال ہوا۔ راستے بنے ہوئے ہیں سمندر میں، راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئی، موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ پھر عصا ماروں، پہلے روکنے کے لیے عصا مارا تھا، اب کیا ہے کہ اسی چابی سے پھر کام لوں، سٹارٹ کر دوں اسے، ڈنڈا مارنا چاہا، میرے رب نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رکا رہنے دیجئے میرے پیغمبر، رکا رہنے دیجئے، یہ جال ہے، آ لینے شکار آ رہا ہے۔ فرعون 6 لاکھ فوجوں سمیت جب سمندر میں سواریوں پہ سوار اتر گیا، میرے رب نے سمندر کو چلنے کا حکم دے دیا اور سب کو وہاں گھیر گھار کے ایسا مارا، سمجھ رہے تھے کہ یہ خشک راستے ہیں آرام سے پار نکل جائیں گے، چونکہ وہ نکل گئے۔ فرمایا نہیں، میں رب ہوں نا، راستہ بنا دیتا ہوں، اسی راستے سے اپنوں کو پار لگا دیتا ہوں، دشمنوں کو اسی پہ گرفتار کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ فرمایا یہ دنیا ہے، یہاں کافر ریجھ کے مت سمجھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی، ایسی بات نہیں۔ تو فرمایا کدأب آل فرعون، ان کا حال، ان کافروں کا حال، یعنی میرے نبی کی امت والے کافروں کا حال بھی پہلے کافروں جیسا ہوگا جیسے فرعونیوں کا ہوا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کافروں کا حال ہوا۔ کیوں ہوا؟ کذبوا بآیاتنا، ہر زمانے کے کافر پر یہ فرد جرم لگا ہے کہ یہ میری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ کذبوا، جاگ رہے ہیں، کذبوا بآیاتنا، میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اب ہر زمانے میں اللہ کی آسمانی کتابیں تو رہی نہیں رہی، آسمانی کتابوں میں آیات بھی رہی ہیں، انبیاء کے معجزات بھی رہے، اللہ کی قدرتیں بھی تھیں، تو اللہ کی قدرتوں کو، انبیاء کرام کے معجزات کو، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کی آیات کو جس زمانے کے بندے نے جھٹلایا وہ کافر بنا، اور کافر کا انجام بڑا ہی خطرناک ہے۔ پھر جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اس کو آخر میں کیا ملنے والا ہے؟ وہ جہنم کا ایندھن اور لکڑی بننے والا ہے، جلے گا جہنم کا ایندھن بن کر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، نتیجہ کیا نکلا ان سے پہلے کافروں کا؟ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ قصور کیا تھا؟ بِذُنُوبِهِمْ، گناہ تھے۔ اب گناہ سے مراد کفریہ گناہ تھے، عام گناہ نہیں۔ کون سے تھے بھائی؟ جی، کفریہ گناہ، ان کی پاداش میں اللہ نے پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، مگر دیر گیرد، سخت گیرد مرتورا، پکڑتا ہے مگر اس کے ہاں دیر ہے اندھیر۔ کوئی اس کی دیر سے یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اور ڈھیل دینے لگا ہو، اور جرم کر لے اور کر لے اور کر لے، جرائم میں اتنا آگے نکل جائے کہ مجرم سے عادی مجرم بن جائے، مجرم سے اشتہاری مجرم بن جائے۔ کیوں؟ عام مجرم کے لیے معافی ہے مگر اشتہاری مجرم کے لیے معافی؟ بھائی تو بہت آگے نکل گیا، تیرے تو جرائم بہت زیادہ ہیں، اب تیرے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ سمجھیے گا میرے بھائیو، آخر میں میرے رب نے اعلان فرمایا، میرے پیغمبر ان کافروں کو وارننگ دے دیجئے۔ اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف، اشارہ ہے یہود کی طرف، اشارہ ہے امت کے ہر کافر کی طرف۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم ہار جاؤ گے دنیا میں، تحشرون الی جہنم، اور آخرت جب برپا ہوگی تو تمہیں گھیر گھار کے ہانک کر جہنم کے پاس جمع کیا جائے گا۔ یہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی سے فارغ ہو کر اللہ نے فتح یاب فرمایا
70 کافر سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور 14 مسلمان بھی قربان ہوئے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کے قیدیوں کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی نیتوں کو تھوڑا سا عین غین دیکھا کہ یہودی جو مدینہ کے ہیں ان کی نیتوں میں فتور ہے، کہ باہر کے دشمن کو شاید کہ یہ کیا ہے اس کے لیے سہولت کاری کا کام کر رہے۔ آپ علیہ السلام نے بنو قینوقاع کے بازار میں ان کو جمع کیا۔ قبیلہ بنو قینوقاع ان کا الگ ایک بازار تھا، اس میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا سارے یہودی یہاں جمع ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان بن جاؤ، تم نے ہمارے دشمنوں کا انجام دیکھ لیا ہے۔ مکہ کے سردار جمع ہوئے، ہم 313 تھے، وہ 1000 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہزیمت سے ان کو دوچار کیا ہے، اللہ نے کتنا ذلیل و رسوا کر دیا ان کو۔ اب تمہاری باری ہے، اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو تمہارا اس سے بھی برا حشر ہونے والا ہے۔ کچھ یہودی سردار اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکانے لگے وہاں اسی مجمع میں، کہنے لگے اچھا یہ اناڑی قسم کے قریش کے بدوؤں سے ہوئی آپ کی لڑائی؟ مکہ کے اناڑی قسم کے بدو تھے اور ان کو کوئی سد بد نہیں ہے تلوار پکڑنے کی، وہ کوئی جنگجو تھوڑے ہی تھے، ان سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ گویا کہ اناڑی قسم کے لوگوں کو شکست دے کر اب جو ہے نا فتح اپنے نام کر کے اس فتح کا روب ہم پہ بٹھانا چاہتے ہیں اور ہمیں دھوس دھمکی سے دھمکا کر ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان قبول کر لو ورنہ یہ انجام ہوگا۔ یہودی کہنے لگے کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ 2 ہاتھ کر کے دیکھ لیجئے گا، ہمارے ساتھ جنگ کرو گے تو جنگجو ملیں گے ہم میں، تمہیں پتہ چلے گا کہ جنگ کسے کہتے ہیں، ہم تمہارے روب میں آنے والے نہیں ہیں۔ اسی موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور میرے رب نے فرمایا قل، میرے پیغمبر ان کو پھر بتا دیجئے جو گھمنڈ میں ہیں کہ ہم بڑے جنگجو ہیں، قل للذین کفروا، ان کافروں کو یعنی یہودیوں کو بھی بتا دیجئے، ستغلبون، کہ ان قریب تم مار کھاؤ گے، یعنی مغلوب ہو جاؤ گے۔ کیا کھاؤ گے؟ تم ان قریب ہمارے ہاتھوں مار کھاؤ گے۔ اور مار کھائی کہ نہیں کھائی؟ ہاں مار کھائی، اور جو بچ گئے وہ آج تک اپنے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات شریف؟ آ گئی سمجھ میں؟ اس زمانے میں قرآن سچا ثابت ہوا اور جن کو کہہ دیا کہ مار کھاؤ گے، ایک ہی دن میں میرے نبی نے 600 یہودیوں کے جوانوں کو تہ تہ کروایا، کٹوا کے رکھ دیا خیبر کے قلعہ میں۔ اور پھر اس کے بعد جو بچ نکلے ستغلبون، فرمایا ستغلب، ان قریب مار کھاؤ گے۔ یہ جو تم کہتے ہو جی ہم بڑے جنگجو ہیں اور وہ تو مدینہ کے وہ مکہ کے بدو تھے اور ان کو تو کوئی سد بد نہیں ہے اور تلوار اٹھانا نہیں آتی، ہم بڑے دلیر ہیں، جنگجو ہیں۔ ستغلبونا، تمہارا بھی حشر دنیا دیکھے گی، تھوڑا سا صبر کرو۔ اچھا دنیا میں مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں ہانک کر پھر دوزخ کے پاس جمع کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی انجام بتا دیا، آخرت کا بھی انجام۔ فرمایا گھمنڈ میں ہو تو آؤ پھر کیا ہوتا ہے، وبئس المہاد، برا ہے ٹھکانہ جہنم۔ اب میرے رب نے اگلی آیت میں بدر کی طرف ساری دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ آؤ تمہیں پھر بدر میں ہی لے چلتے ہیں۔ بدر کی بات چلی نا تو فرمایا آؤ تمہیں بدر کا ہی نظارہ کرا دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ جنگجو ہیں اور ہمارے پاس اسلحہ جدید ہے اور ہم یہ ہیں اور اللہ اکبر، اسلحے سے جنگ تھوڑی جیتی جاتی ہے۔ مومن تو ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے۔ کس سے بھائی؟ ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے۔ سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی قلت میں کثرت کا، سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی قلت میں کثرت کا کہ ہم تھوڑے اور وہ زیادہ ہیں۔ سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی قلت میں کثرت کا، وہ کثرت میں بھی جان دیتا ہے تلواروں کی دھاروں پر۔ ایمان تو ایمان ہے، ایمان سے بڑی بہادری کائنات میں کوئی نہیں۔ مومن جو ہے، مومن پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، کیوں؟ طاقت ایمان کی ہے، طاقت ایمان کی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہاری آنکھوں کے سامنے منظر ہے اس اللہ کی نشانی کا، آیۃ فی فئتین، وہ 2 جماعتیں تھیں، التقطا، آپس میں ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، آپس میں ٹکرا گئیں 2 جماعتیں بدر کے میدان میں۔
پھر تعارف کرایا کیسی جماعتیں؟ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تو ایسی تھی جو وہ خالص اللہ کے راستے میں لڑنے والی تھی. شاباش بولو، کس کے راستے میں؟ اب مجھے ایک بات کا جواب دیں، قرآن نے کہہ دیا ایک جماعت تو ایسی تھی کہ ان کی نیتیں کوئی اور نہ تھی، ان کی نیت یہ تھی فی سبیل اللہ، کون راضی ہو جائے. اب اگر ان 313 جانثاروں کی نیت پہ کوئی یقین کرے، اس سے بڑا کوئی بے ایمان ہو سکتا ہے؟ قرآن کہے کہ ان کی نیت ہی یہ تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں، اور پھر ان کی نیت نہیں. قرآن نے کہا ہاں بالکل ٹھیک تھے. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت خاص اللہ ہی کی راہ میں لڑ رہی تھی. کیوں لڑ رہی تھی؟ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. جہاد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین محفوظ ہو جائے، اللہ کی بات بلند رہے. اللہ کے راستے میں لڑنے والی جماعت تھی. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور میں دوسری کافر تھی. کافر کا مطلب انکاری. ایک اللہ والے، دوسرے ان کے بولو انکاری. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کی راہ میں کون تھے؟ فرمایا میرے نبی کے صحابہ تھے. ارے ان کے انکاری کون ہیں؟ جو صحابہ کے انکاری. فرمایا کافرہ. جو صحابہ کے انکاری بنے وہ کیا بنے؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے اتر کے بس بات ختم ہو گئی. اخرى کافرہ، دوسری جماعت تھی وہ کافروں کی جماعت تھی، صحابہ سے لڑنے والی. آگے بات بڑی عجیب. فرمائے یرونہم مثلیہم رأی العین، یرونہم مثلیہم. جو کافر تھے، فرمایا انہوں نے جب دیکھا کہ سامنے مسلمان آ گئے، اور یہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی. ذرا رکیے، مسلمان کتنے تھے بدر میں؟ 313. کافر کتنے تھے؟ 1000. 313 زیادہ ہوتے ہیں 1000 زیادہ ہوتے ہیں؟ جی بولو، 1000 زیادہ ہوتے ہیں. 1000 والے دیکھ رہے ہیں پھٹی نگاہوں سے، ارے اتنی بڑی جماعت، مثلیہم، یہ تو ہم سے دگنے ہیں، یہ تو ہم سے کیوں نظر آ رہے تھے؟ فرمایا رأی العین، ارے خواب نہیں دیکھ رہے تھے. رأی العین فرمایا دیکھتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں، کوئی دھوکہ نہ تھا. مسلمان ان کو اپنے سے 2 گنا زیادہ نظر آ رہے تھے، حالانکہ 3 گنا کم تھے اور 2 گنا زیادہ. گویا ایسا لگ رہے تھے جیسے 2000 ہیں، ہم 1000 اور وہ 2000. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے کہ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تائید ہے میرے رب کی. میرے نبی کا، میرے نبی کے کتنے معجزے ہیں؟ ماشاء اللہ کتنے؟ 3000 کے قریب معجزے ہیں میرے نبی کے. کہو صلی اللہ. اور معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے مقابلے میں ساری دنیا عاجز آ جائے. اور معجزہ اللہ اپنے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنا کر پیش فرماتے ہیں. یہ اللہ کی غیبی تائید ہوتی. یرونہم مثلیہم رأی العین، دیکھتی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے 2 گنا ہیں. اللہ اکبر. بات الجھ گئی. اللہ نے یہ کیوں دکھایا؟ ان کو بزدل کرنے کے لیے کہ شروع سے میں ہی، یہ تو انسانی ایک فطرت ہے، طبیعت ہے کہ اپنے سے بڑی طاقت سامنے ہو تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے. بھائی یہ تو ہمیں گھیر گھار کے ماریں گے، ہم 1000 یہ 2000 ہیں. اللہ دکھا رہے تھے ان کو، اللہ دکھا رہے تھے. لیکن فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، میں اللہ کی مرضی جس کو طاقتور بنا دوں اپنی مدد کے ذریعے. بنصرہ اپنی، تو اشارہ کر دیا بے نصری ہی، مدد کس کی تھی؟ جی حضرت علی تھے اس لشکر میں؟ اب ایک کیسے نہیں تھے؟ کہتے ہیں نہیں. لو جی، حضرت علی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، میرے پیارے نبی تھے. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ مدد سے کام ہوا، یا علی مدد سے کام ہوا، فلاں مدد سے کام ہوا. خدا کی قسم قرآن نے بتا دیا کہ بے نصری ہی، یہ جو کام ہوا صرف میری مدد سے ہوا. کس سے؟ صرف اللہ کی مدد.
اللہ اکبر، دگنے نظر آئے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی تعداد 313 ہے، اور روایتیں بھی ہیں لیکن صحیح تعداد 313، اور کفار کی 1000۔ اب کافروں نے جاسوس بھیجے، بھائی جاؤ، ابھی لڑتے نہیں ہیں، آج کی رات ہے، کسی طریقے سے پتہ کرو کہ یہ کہاں کہاں ٹھہرے ہیں، ان کے پیچھے کتنی سپورٹ ہے، اتنے یہ آ کہاں سے گئے؟ اللہ کے نبی کی اتنی بڑی جماعت تو نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئے ہم سے دگنے؟ اور پھر جنگجو اور سپاہی ہیں۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک جاسوس بھیجا۔ اب صحابہ کرام بھی چوکنے تھے، انہوں نے اس جاسوس کو پکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ بتائیں بائیں شائیں، جاسوس کہاں سچ بتاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم دشمن کی فوج کے سپاہی ہو، یہ بتاؤ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ صحابہ اس سے پوچھا تمہاری تعداد کتنی؟ وہ کہتا ہے جی نہیں بتاؤں گا، کہ نہیں لازمی بتاؤ۔ نہیں بتاؤں گا، مار پیٹ شروع کر دی۔ انہوں نے کہا مجھے ٹکڑے کر دو لیکن میں اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ جاسوس ہوتے ہی بڑے سخت جان ہیں، نہیں بتاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ کیوں مار پیٹ ہو رہی ہے، کون ہے، کیا معاملہ ہے؟ کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ دشمن کا ایک بندہ آ رہا تھا ہمارے لشکر وغیرہ کی معلومات کے لیے، تو ہم نے گرفتار کر لیا۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں تمہاری تعداد کتنی، وہ بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے تھوڑی بتائے گا، اس کو لے آؤ میرے پاس۔ آپ علیہ السلام کے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا اسے۔ کسے؟ مارا نہیں، میرے نبی کی حکمت چلی اس پہ اور وہ زیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ارے آؤ بھائی آؤ، یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ آپ تو ہمارے مہمان تھے، نہیں مارنا چاہیے تھا ہمارے ساتھیوں کو، آپ ہمارے مہمان تھے، چلیں تکلیف کی معذرت چاہتے ہیں، لاؤ بھائی دسترخوان بچھاؤ، اکرام کرو۔ کیا کرو؟ دسترخوان بچھاؤ۔ دسترخوان بچھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جو ہے ما حضر لے آؤ۔ رسول اللہ چند دانے کھجوروں کے ہیں اور چند خشک گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ اس زمانے میں گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے خشک کیا جاتا تھا دھوپ میں، آج بھی کئی قبائل میں یہ طریقے رائج ہیں، اور پھر وہ کئی دنوں تک چلتا تھا۔ خشک ٹکڑے ہیں، آپ نے فرمایا لے آؤ۔ اب وہ ٹکڑے بھی لے آئے، ان کو بھی رکھ دیا، اور کچھ پنیر تھا اور کچھ کھجور کے چند دانے تھے، رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ بھائی، بس وہ ہمارے پاس تو یہی کچھ ہے، اس سے زیادہ ہوتا اچھا ہوتا تو وہ بھی ہم آپ کو پیش کرتے، آپ ہمارے مہمان ہیں، کھائیے۔ اب وہ کھانے لگا، آپ علیہ اس کو باتوں میں لگا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آپ، خیر وہاں تو آپ جو ہے نا گوشت کھاتے ہوں گے اور وہاں تو اچھا خاصا کھانا ملتا ہوگا، اہتمام ہوگا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے ہیں، اور مل جائے تو بس یہی ہے، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ وہاں کیا کھاتے؟ یا رسول اللہ وہاں تو اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اچھا ایک وقت میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ یا رسول اللہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کھانا کھا لیا؟ کھا لیا، جاؤ۔ میرے صحابہ اس کو جانے دو، میں نے اس کی فوج کی تعداد اس سے معلوم کر لی ہے۔ صحابہ حیران ہے، فوج کی تو بات ہی نہیں آئی اس میں، کیسے پوچھ لیا؟ آپ نے فرمایا ہمارے ہاں عرب میں یہ دستور ہے کہ 1 اونٹ سے 100 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم ایک وقت میں 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو معلوم ہوا ان کی تعداد کتنی ہے۔ میرے پیارے نبی کی حکمت و دانائی پہ قربان جاؤں، حکمت کی تلوار سے زیر کر لیا میرے نبی نے اسے، نہ مار نہ پیٹ، جاؤ پتہ چل گیا۔ اب کیا ہے کہ جب دشمن کی چال، جنگی چال کا پتہ چل جائے تو کیا ہوتا ہے، اقدامات کرنا آسان ہو جاتے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید نے کیا کہا، اللہ اکبر، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ، ان میں ایک اللہ کی راہ میں لڑنے والی جماعت ہے، ایک کافر ہے، وہ لازمی بات ہے شیطان کی راہ میں لڑنے والی ہے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، کافروں کو یہ مسلمان اپنے سے 2 چند نظر آ رہے ہیں، حالانکہ 3 گنا ان سے کم۔ اللہ نے ان کی آنکھوں میں رأی العین، ان کی آنکھوں میں تعداد بڑھا کر دکھا دی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں مضبوط کر دیتے ہیں، بنصرہ، اپنی نصرت، اپنی مدد سے، مدد اللہ فرماتے ہیں، من یشاء جس کو چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرہ، فرمایا اس واقعہ کے اندر بڑا عبرت کا سامان موجود ہے، لأولی الابصار، لیکن نظر کس کو آتا ہے؟ ان کو جن کی آنکھیں ہیں، لأولی الابصار، جن کی
بعد ایسے ہوتے ہیں آنکھوں کے باوجود بھی وہ اندھے بنے. اندھاپا ہوتا ہے ایسا کہ خود ساختہ اندھاپا ہوتا ہے, انہوں نے حقیقت کو دیکھنا ہی نہیں ہے. فرمایا اس واقعہ کے اندر تمہارے لیے بڑی عبرت موجود ہے. اشارہ کر دیا یہودیوں باز نہیں آتے ہو, تم کہتے ہو جی ہم ایسے اور ویسے ہیں اور جنگجو ہیں. فرمایا کہ میرے ساتھ تو اس اللہ کی مدد ہے جس نے 313 کو 1000 پر غلبہ عطا فرمایا. اور پھر عیسائیوں تم کہتے ہو کہ ایسی ویسی بات ہے. فرمایا سنو میرے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, تمہارا بھی تعاقب ان قریب ہوگا. اور پھر تعاقب ہوا, میرے رب نے ان سے روم جیسی اس زمانے کی سپر پاور طاقت, روم اس زمانے کی, جیسے آج کہتے ہیں امریکہ سپر پاور, حالانکہ حقیقی سپر پاور کون ہے؟ دنیا کی نظر میں جو سپر پاور تھی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ریت کے گھروندے بنا دیا, صحابہ نے گھوڑے دوڑائے اور ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اور ایران فارسی جو ایرانی تھے ان کو بھی بڑا گھمنڈ تھا, بڑا گھمنڈ تھا. شہنشاہ ایران کے دربار میں صحابہ آئے سفیر بن کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے, اور چند صحابہ آئے. اور وہ جو صحابہ آئے کپڑے پھٹے ہوئے جگہ جگہ سے سب کے, اور جوتے ایسے پھٹے ہوئے گھسے ہوئے, اور جناب گرد آلود اس وقت گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئے ہیں, اور تلواریں بھی ایسی کہ بس واجبی سی. اور آتے ہی جناب علی سیدھے دربار میں چلے آئے. اب بادشاہ بیٹھا ہے, وہ ذرا بادشاہ نے کہا بھئی یہ کہاں کی مخلوق آ گئی ہے, یہ کون ہے؟ انہوں نے خط پیش کیا حضرت امیر المومنین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب شہنشاہ ایران نے وہ خط دیکھا, گواہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہو, اپنے حلیے تو دیکھو, اپنے ذرا حلیے دیکھو, اور ایران کے تخت کے خواب بعد میں دیکھنا. یہ سپر پاور طاقت ہے, یہ روم کے مقابلے کی طاقت ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اور کچھ نہیں پتا, بس ہم یہ خط لائے تھے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ یا تو اسلام لے آئیے نہیں تو پھر تیار ہو جائیے, اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی باتیں نہیں. نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھیج دو. اور پھر مذاق کرنے لگا, خط بھی پھاڑا اس نے, خط بھی پھاڑا. مذاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو ایک ٹوکری میں مٹی ڈال کے اس کے سر پہ رکھ دو. ویسے تو جو قاصد آتے ہیں ان کو ہدایہ اور تحائف دیے جاتے ہیں, ان کے لیے یہی تحفہ ہے کہ یہاں کی مٹی اٹھاؤ, ان کے سر پہ مٹی رکھو اور ان کو چلتا کرو. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں, منظر دیکھ رہے ہیں. جب ٹوکرا مٹی کا بھر گیا, اٹھا کے حضرت ربیعہ کے سر پہ رکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا. حضرت ربیعہ نے کہتے ہیں نعرہ تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے ایران کو فتح فرما دیا, اللہ نے ایران کو فتح. وہ وہاں کھلبلی مچ گئی, کیا ہو گیا بھائی, کیسے فتح کر دیا؟ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کی مٹی میرے سپرد کر دی ہے, اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے ایران فتح کروا دیا ہے, ایران فتح. اور پھر اس کے بعد اللہ نے دنوں میں یہاں صحابہ کو پہنچایا, اور پھر لوگ دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایران کے تخت پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں وہ پھٹے پرانے کپڑوں والے بیٹھے تھے. فرمایا عیسائیوں, یہودیوں, وقت کے کافروں, فرعونوں, فرمایا تم بھی ہوش کے ناخن لو, تم میں اللہ کو کمزور مت سمجھو, جس کے ساتھ میری مدد شامل حال ہو جاتی ہے دنیا مل کر اس کو نیچا دکھا سکتی. 52 ممالک کی نیٹو فورسز آ کر بھی ان بوریا نشینوں کو شکست دے سکتے نہیں. سمجھے بات, ان بوریا نشینوں کو شکست دے سکے. مزے کی بات بتاؤں آپ کو, لاکھوں کی تعداد میں فوجیں تھیں نیٹو, 52 ممالک, کہنا آسان ہے, اور دنیا کے ہر جدید کیل کانٹے سے لیس. اور زمینی جنگ نہیں لڑی, نہیں زمین نہیں, فضائی جنگ لڑی ہے 20 سال. جہاں شک ہوا وہاں آگ برسا دی, علاقوں کے علاقے جلا کے رکھ دیے. اور ایک بہت قریبی ساتھی نے بتایا کہ طالبان کی افغانستان میں جو طاقت تھی ٹوٹل 60,000 مجاہدین تھے. کتنے؟
ٹوٹل 60,000 مجاہدین تھے، اور وہ سارے 60,000 نہیں لڑتے تھے، کوئی دیکھو تو دن میں بکریاں چرا رہا ہے، کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہے، کوئی کیا، اور رات میں گریلا کارروائیاں کرتے تھے، 10 20 نکل کے کارروائیاں کرتے، اور یہ 60,000 ان بوریا نشینوں نے 20 سالوں تک ان کو الجھا کے رکھا ہے۔ آخر میں وہ مات دی ہے کہ شاید قیامت تک ایسی کوئی تاریخ مرتب نہ ہو سکے۔ ہوا نہیں ہوا؟ اللہ ساری دنیا میں ایسے ہی طاقتور مسلمان پیدا فرما دے، اللہ ایسی غیرت مند مسلمان پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔